السلام علیکم۔ کالونی کچن آج کی ایک اور ہارر سٹوری۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، شکریہ، تاکہ میری آنے والی نیو سٹوریز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بیٹا، جنات تو ہوتے ہیں اور اکثر جن اچھے اور اکثر جن برے بھی ہوتے ہیں۔ جن ناتوں کی دنیا ہوتی ہے، لیکن جن جناتوں کا انسانوں کے بیچ میں مسکن ہوتا ہے وہ جن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ابا جان؟ بیٹا، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، جب ہم ایک کالونی میں رہا کرتے تھے۔ میں بہت اشتیاق کے ساتھ اپنے ابا کی یہ قصہ سن رہا تھا۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی بیٹا۔ معذرت میں اپنا نام بتاتا چلوں، میرا نام خرم ہے اور میرے والد صاحب کا نام ارشد ہے۔ ہم یوں ہی بیٹھے لحافوں کے اندر پرانے وقتوں کے ابا جان سے اکثر قصے سنا کرتے تھے۔ ایسے ہی ابا جان نے ہمیں اپنی کالونی کا ایک واقعہ بتایا۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اچانک علاقے میں ایک درخت کو آگ لگ گئی اور اس درخت سے کافی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کالونی میں جتنے بھی رہائش دہ لوگ تھے آہستہ آہستہ کر کے گھروں سے باہر گردنیں نکال جھانکنے لگے۔ وقت بھی کوئی ایسا ہی تھا، 11 سے 12 بجے کا، جب ہم نے دیکھا کہ وہ پیڑ جو حمام کے برابر میں تھا جل رہا تھا، اور عالم صاحب جن کا نام غفور تھا وہ اس پیڑ سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے تھے، دونوں ہاتھ باندھے ہوئے اور مسکرا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ سب عالم صاحب کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کر پانی ڈالنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ عالم صاحب نے منع کر دیا تھا۔ اس سے آتی چیخنے چلانے کی آوازیں، عجیب و غریب ہرراہٹ اور درخت کی تھر تھراہٹ نے سب کو ہی خوف زدہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں درخت سے آواز آنا بند ہو گئی تھی اور رات بھی مکمل طور پر غائب ہو گئی تھی۔ دھواں سا اٹھ رہا تھا، پتے بھی جل گئے تھے، کچھ شاخیں ٹہنیاں باقی تھیں۔ اچھا خاصا موٹا درخت تھا، بس سمجھ لیجئے کہ آگ نے اسے صرف 30 سے 40% ہی ضائع کیا، باقی درخت سلامت تھا۔ ہم 10-15 آدمی عالم صاحب کو گھیرے کھڑے تھے۔ جب درخت مکمل طور پر اپنا دھواں بھی غائب کر چکا تب ہم وہاں سے ہٹے، اور جہاں جہاں عالم صاحب جاتے خاموشی سے ہم بھی پیچھے پیچھے۔ عالم صاحب نے ایک دو دفعہ مڑ کر دیکھا تو ہم میں سے ایک نے آگے بڑھ کر ہمت کی، حضرت صاحب برا نہ مانیے تو ہمیں بھی سچائی سے آگاہ کر دیجئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اکیلے آپ تنہا کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، اور وہ آوازیں کیسی تھیں؟ کالونی سے باہر مین گیٹ تھا۔ حضرت صاحب نے وہاں اشارہ کیا، آؤ چائے کی ہوٹل پر چلتے ہیں، وہاں بات بتاتا ہوں۔ 5 سے 10 منٹ کی مسافت طے کر لینے کے بعد ہم سب ہوٹل میں عالم صاحب کو گھیر کر بیٹھ گئے۔ عالم صاحب نے گلا کھنکھارا اور چائے کی آواز لگا دی، 16 کپ تیار کر کر فوراً لے آؤ۔ ہم سب بہت خوش تھے، سردیاں جو تھیں اور اوپر سے چائے کا مزہ دوبالا۔ بات ساری یہ ہے کہ تم لوگ بیچ میں کافی پریشان تھے، کافی چوریاں چکاریاں ہو رہی تھیں، ایک دوسرے پر تم لوگ شک کرتے تھے کہ کالونی میں کون چور آ گیا ہے جو پیسے چراتا ہے، گھر گھر لڑائیاں ہونے لگیں، اور یہی نہیں حتیٰ کہ کھانے پینے کی بھی چیزیں چوری ہونے لگی تھیں۔ ہاں بالکل، یہ عمل تو چل ہی رہا ہے، بس یوں سمجھ لو کہ اب کل سے کچھ نہ ہوگا۔ کیا مطلب عالم صاحب؟ تب عالم صاحب نے بتایا کہ یہ ایک شریر جن کا کام تھا۔ وہ جن اس درخت میں کئی صدیوں سے آباد تھا، اس کی عمر لگ بھگ خاصی تھی، وہ عام جن نہ تھا، اس کے پاس ایک ایسے طاقتور وظیفہ تھا جس کے عمل سے وہ جس انسان کے گھر جاتا وہاں پر لڑائی جھگڑے کروا دیتا، کہیں سے پیسے چوری کروا دیتا، اور اسے اس کام میں بہت زیادہ مزہ آتا۔ یہی نہیں، وہ دوسرے معاملاتوں کو بھی بہت نیچی انداز میں دیکھتا تھا،
وہ نہایت ناپاک اور شریر جن تھا۔ اس نے اپنے عمل کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس نے علم تو سیکھا، لیکن اس علم کو اس نے انسانوں کے اوپر جس طریقے سے استعمال کیا وہ اسی قابل تھا کہ اسے جلا دیا جائے۔ کیا مطلب؟ ہاں، وہ اس درخت پر رہتا تھا۔ میں یہاں ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں آیا ہوں اور میں نے ہی اسے جلا دیا ہے۔ اب تم لوگوں کے گھر کبھی کوئی چوری چکاری نہ ہوگی، کیونکہ کالونی کے بالکل انٹرس پر ایک بہت بڑا گیٹ تھا۔ کالونی جانے کے لیے اس گیٹ سے گزرنا ضروری ہوتا اور چوکیدار وہاں ہم وقت تعینات رہتے تھے۔ اسی لیے تو اصل گڑبڑ پیدا ہوئی تھی اور یہ سلسلہ پچھلے 1.5 سال سے چل رہا تھا۔ لیکن عالم صاحب وہاں چند روز ہوئے آئے اور پھر اس جن کا تیا پاچا ہو گیا۔ مزید تو کچھ بتائیے، آخر کو آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہر بات بتانے کے لیے نہیں ہوتی برخودار۔ انہوں نے ہم سب سے یہ بات واضح کی کہ اب جنات کا واقعہ بالکل اپنے گھر میں اپنی بیگماتوں سے مت کرنا، ورنہ پھر جو بھی ہوگا تیار رہنا۔ وہ اس دنیا سے گیا ہے، لیکن اس کا قرین یہیں بھٹکے گا۔ اس کو بالکل بھی تنگ کرنا یا اس درخت کو برا بھلا مت کہنا۔ اول تو وہ کسی کو تنگ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی بہت سے معاملات ہماری بھی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ ہم سب نے چائے پی، کچھ ٹائم وہاں گزارا اور آہستہ آہستہ کھسکنا شروع کر دیا۔ صرف میں ہی بچا تھا عالم صاحب کے پاس۔ عالم صاحب مجھ سے کہنے لگے، کیا ہوا ارشد بھائی، آپ گھر نہیں جائیں گے؟ تمام لوگ تو چلے گئے ہیں۔ عالم بھائی، غفور بھائی، بات یہ نہیں آپ نے جو کہا، بات یہ ہے کہ آپ نے کیسے جانا کہ یہ جن ہمارے گھروں میں گھستا ہے، ہمارے نجی معاملات جاننے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں اس حد تک تنگ کر چکا تھا کہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تھے۔ کچھ تو بتائیے، میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ ارشد مسلسل عالم صاحب کو فورس کر رہا تھا۔ بالآخر عالم صاحب ضد ہو گئے اور انہیں بتانا ہی پڑا کہ یہ سب کیسے انہیں پتہ چلا۔ پھر کیا ہوا ابا جان، آپ بتائیں تو صحیح، مختصر بتائیے تو صحیح۔ بیٹا، غفور صاحب ضد ہو گئے تھے اور انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ میں جب یہاں کالونی میں آیا، پہلے دن تو مجھے سب سکون والا ماحول لگا اپنے گھر کا، لیکن پھر مجھے ایسا لگا کہ رات کے 3 سے 4 بجے کے بیچ کوئی غیر مرئی مخلوق گھر میں آتی ہے، میرے کچن میں سے فریج کھول کر پانی پیتی ہے اور جاتی ہے۔ اس سے زیادہ تو وہ کچھ نہ کر سکی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں اس کی کھوج میں لگ گیا اور پھر جو کالونی کا حال تھا وہ مجھے پتہ ہی چل چکا تھا کہ یہاں چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں، آپس میں عورتیں ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ علیحدگی کے معاملات ہونے لگے ہیں۔ بات یہ نہ تھی کہ میں اس چور تک کیسے پہنچا۔ ایک دفعہ وہ میرے سرہانے کھڑا نہ جانے کیا عمل کر رہا تھا کہ جب میری آنکھ کھلی اور میری نظریں اس سے جا ملی، تبھی تو وہ چونکا تھا کہ آپ تو مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور تب میں نے اس سے بات کی تھی، یا تو تم باز آ جاؤ، انسانوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دو، انہیں تنگ کرنا چھوڑ دو۔ میں جانتا ہوں کالونی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب تم کر رہے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے اسے 3 سے 4 دفعہ دھمکایا تھا۔ بالآخر وہ بہت